بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اہم خبر شامل کریں گے سندھ کی ترقی، پورے پاکستان کی ترقی، سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا روشن ویژن، سندھ میں ترقی کے نئے سفر کا آغاز، صنعت کاری کا فروغ، سازگار ماحول میں سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کچھ ہی دیر بعد دھابیجی اسپیشل اکنامک زون منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 10 سال تک انڈسٹری ٹیکس فری ہوگی، $5 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ سندھ کی ترقی، پورے پاکستان کی ترقی ہے، سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا روشن ویژن، سندھ میں ترقی کے نئے سفر کا آغاز، صنعت کاری کا فروغ، سازگار ماحول میں سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کچھ دیر بعد دھابیجی اسپیشل اکنامک زون منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جبکہ 10 سال تک انڈسٹری ٹیکس فری ہوگی اور $5 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 10 سال تک انڈسٹری ٹیکس فری ہوگی، $5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا، افتتاح کر دیا جائے گا۔ سنگ بنیاد کی یہ تقریب ہے، کل ہی اعلان کر دیا گیا تھا وزیر اطلاع سندھ کی جانب سے، اور اس کے اوپر بریفنگ بھی دی گئی تھی۔ سندھ کی ترقی، پورے پاکستان کی ترقی، سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا روشن ویژن، سندھ میں ترقی کے نئے سفر کا آغاز، صنعت کاری کا فروغ، سازگار ماحول میں سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کچھ دیر بعد دھابیجی اسپیشل اکنامک زون منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 10 سال تک انڈسٹری ٹیکس فری ہوگی، $5 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ سندھ میں ترقی کا نیا سفر، صنعت کاری کا فروغ، بلاول بھٹو کچھ دیر بعد دھابیجی اسپیشل اکنامک زون منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اور اسی سلسلے میں دھابیجی اسپیشل اکنامک پیدا ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ منصوبے سے معاشی ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہوگا، سرکاری اور نجی سٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ درآمدات کی پورٹ قاسم تک آسان رسائی سے اخراجات میں بھی بچت ہوگی۔ منصوبہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور مقامی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے بیرونی سرمایہ کاری بہت زیادہ ہوگی۔ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ منصوبے سے معاشی ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہوگا، سرکاری اور نجی سٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ درآمدات کی پورٹ قاسم تک آسان رسائی سے اخراجات میں بچت ہوگی۔ منصوبہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور مقامی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، یہ منصوبہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ منصوبہ سی پیک میں بھی شامل ہے۔ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ منصوبے سے معاشی ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ خبر شامل کریں گے، افغانستان ہمسایہ برادر ملک ہونے کا حق نہیں ادا کر رہا اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ کہا کہ 50 سے 60 لاکھ افغانیوں کو تمام تر حقوق کے ساتھ پاکستان میں 40-50 سالوں سے پناہ حاصل ہے۔ اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گا۔ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ٹویٹ۔ انہوں نے کہا کہ 50 سے 60 لاکھ افغانیوں کو تمام تر حقوق کے ساتھ پاکستان میں 40-50 سالوں سے پناہ حاصل ہے۔ اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغانستان سرزمین مہیا کر رہا ہے، پناہ گاہیں میسر ہیں۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से टेलीफोन पर राबता किया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे में अहम किरदार अदा करने पर क्रिस्टलिना जॉर्जिया का शुक्रिया अदा करते हुए उनके पेशा वराना किरदार की तारीफ की और कहा कि आपने पाकिस्तान की मुश्किल में पाकिस्तान के करोड़ों गरीबों का एहसास किया, जिस पर मशकूर हूँ। क्रिस्टलिना जॉर्जिया का कहना था कि IMF को पाकिस्तान की गुज़िश्ता मुआहदे के नताइज की वजह से शुकूक व शुबहात थे। वज़ीर आज़म से मुसलसल राब्ते और उनसे मुलाकात के बाद बोर्ड को वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए संजीदगी से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत IMF के मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद करेगी। मुझे यकीन है कि आइंदा माह बनने वाली निगरां हुकूमत भी मुआहदे पर कायम रहेगी। उनका मज़ीद कहना था कि अगर पाकिस्तान के अवाम ने दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की मईशत को असर नौ तरक्की देने के लिए मेहनत करेंगे।